ناظرین، تحریک اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پروگرام میں ہر روز کی طرح میں اور آپ حاضر ہیں۔ ناظرین، پچھلی نشست کے اندر ہم نے پڑھا وضو کی سنتوں کے بارے میں۔ انشاءاللہ اس نشست کے اندر ہم پڑھیں گے وضو کے مکروہات۔ وضو کو مکروہ کرنے والی کون کون سی چیزیں ہیں، کن چیزوں سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو وضو کو مکروہ کرتا ہے، سب سے پہلا کہ ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، یہ مکروہ ہے۔ ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا مکروہ ہے۔ جب بھی وضو کریں گے تو پاک جگہ پر بیٹھ کر کریں گے۔ اگر پاک جگہ پر بیٹھ کر وضو نہ کیا تو وضو مکروہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ناپاک جگہ وضو کا پانی گرانا یہ بھی مکروہ ہے۔ وضو کا پانی پاک جگہ پر گرانا ہے۔ قبلہ کی طرف تھوک، بلغم اور کلی کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے کلی یا تھوک پھینکنا یا بلغم پھینکنا یہ بھی وضو کے درمیان اگر ایسا عمل کیا تو یہ مکروہ ہے۔ ناظرین، اسی طرح اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ہی ادا نہ ہو، سنت ادا نہ ہو اور پانی تھوڑا کم خرچ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ پانی انسان اتنا استعمال کرے کہ جتنے پانی سے سنت ادا ہو جائے، جتنے پانی سے سنت ادا ہو جائے اتنا پانی استعمال کرے۔ اگر آپ نے پانی سنت سے کم کیا، سنت ادا اچھی طرح سے نہ ہوئی، پانی آپ نے کم استعمال کیا تو اب وضو یہ مکروہ ہو جائے گا، یہ بھی وضو کا مکروہ ہے۔ اسی طرح منہ پر پانی زور سے مارنا، زور سے پانی مارا وضو کے درمیان بعض لوگ کرتے ہیں کہ جب وضو کرتے ہیں تو ہاتھوں میں پانی لے کر زور سے منہ پر مارتے ہیں، چہرے پر مارتے ہیں۔ تو اس طرح زور سے چہرے پر پانی مارنا مکروہ ہے، کیونکہ اس سے جو ہے جب انسان زور سے پانی مارتا ہے تو جو سائڈ پر لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں وضو خانے پر، وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ سخت پریشان ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک نقصان ہوتا ہے، وہ کسی کی دل آزاری کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے ناظرین، جب بھی آپ وضو کریں تو جب بھی آپ چہرے کو دھوئیں، آہستہ سے چہرے پر آپ پانی بہائیں۔ اگر زور سے پانی ڈالا، زور سے پانی مارا اپنے چہرے پر، یہ مکروہ ہے۔ اور اسی طرح گلے کا مسح کرنا، گلے کا مسح کیا، گلے کا مسح سے علماء کرام نے فرمایا کہ گلے کا مسح کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور الٹے ہاتھ سے کلی کرنا، الٹے ہاتھ سے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی مکروہ ہے۔ الٹے ہاتھ سے جو ہے آپ نے کلی کی اور الٹے ہاتھ سے آپ نے ناک میں پانی چڑھایا، جناب یہ بھی وضو مکروہ کر دیتا ہے کہ یہ بھی وضو کا مکروہ ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ وضو کریں تو سب سے پہلے آپ دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لیں اور ناک میں چڑھائیں۔ دائیں ہاتھ کے چلو سے پانی لینے سے یہ مکروہ نہیں ہوگا، یہ سنت ہے 3 دفعہ آپ نے اگر کی تو۔ بائیں ہاتھ سے آپ نے ناک میں پانی چڑھایا، بائیں ہاتھ سے آپ نے اگر کلی کی تو یہ مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ وہ جو دھوپ کا پانی جو ہے اگر گرم ہو جائے تو اس سے اگر انسان وضو کرتا ہے یہ مکروہ ہے، وضو مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ناظرین، انسان چہرے کو دھوئے، انسان اپنی آنکھوں کو زور سے بند کر لے، اپنے ہونٹوں کو زور سے بند کر لے۔ اگر اتنا زیادہ ہونٹوں کو بند کر لیا اور آنکھوں کو اتنا زیادہ زور سے بند کر لیا کہ جو ہے انسان کے جو ماس ہے وہ اس طرح فولڈ ہو جائے کہ جب انسان چہرہ دھوئے
تو اس تک پانی نہ پہنچ سکے. اگر پانی نہ پہنچا تو فرض ہی مکمل نہیں ہوگا، تو اس طرح آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا. اگر پانی پہنچ جائے، اگر پانی پہنچ گیا تو ایسا کرنا مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. وضو کے درمیان ہونٹوں کو اور آنکھوں کو زور سے بند کرنا یہ ناظرین مکروہ ہے. اسی طرح اگر بے ضرورت وضو کے درمیان باتیں کرنا، دنیاوی باتیں کرنا، دنیاوی باتیں چھیڑ لینا، وضو کے درمیان باتیں کرتے رہنا، یہ بھی ناظرین مکروہ ہے. اور اسی طرح استنجے کے کپڑے سے آپ نے وضو کے کسی بھی عضو کو، وضو کے اعضاء کو آپ نے صاف کیا تو یہ بھی مکروہ ہے. استنجے والے کپڑے سے وضو کے جو اعضاء ہیں ان کو صاف کرنا یہ بھی مکروہ ہے. جب بھی آپ اعضاء کو صاف کریں تو صاف کپڑا ہو، پاک کپڑا ہو، اچھا کپڑا ہو، اس سے وضو کے اعضاء کو جو ہے صاف کریں. ناظرین اسی طرح اگر انسان پے در پے وضو نہ کرے، اس کے برعکس کر دے، الٹ کر دے، تو یہ بھی ایسا کرنا بھی مکروہ ہے. اگر انسان نے پے در پے وضو نہیں کیا، ترتیب کے ساتھ وضو نہیں کیا تو یہ بھی مکروہ ہے. اگر انسان نے پہلے ہاتھوں کو دھو لیا، بازوؤں کو دھو لیا، اس کے بعد پاؤں کو دھو لیا، اس کے بعد چہرے کو دھو لیا، کہ وضو کو جو ترتیب ہے، فرائض کی جو ترتیب ہے اس کو الٹ کر دیا، یہ بھی ناظرین مکروہ ہے. اسی طرح اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ان ابتدائی فقہی مسائل پر توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.